حفیظ آپ سے آ جاتے ہیں. obviously ہیری بروک پہ تو ہم ڈسکشن کریں. پاکستان یہ میچ ہارا, what was the turning point for you in terms of tactics? پینفل لاس ہے پاکستان کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, ٹیکٹیکل ایررز کا ایک مجموعہ نظر آ رہا تھا اس پورے ٹورنامنٹ میں, اور وہی اس میچ میں بھی نظر آیا. آپ کیسے اپنے عثمان طارق, جو آپ کا سب سے امپیکٹفل بالر ہے, آپ نے 3 آؤٹ کیے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے اپنے مین بندے کو, جس نے آتے پہلے اوور میں آؤٹ بھی کیا ہے, آپ آؤٹ کر کے میچ جیتیں گے یا لمبا کر کے جیتیں گے؟ وہی بات جو ہے پہلے 2-3 مرتبہ کر چکا ہوں کہ عثمان طارق یا کہیں پہ بھی میچ جیتنے کے لیے آپ کو امپیکٹفل ہونے کے لیے اپنے امپیکٹفل بالر کو پہلے بالنگ دینی ہے, اور وہ جب آیا اس نے آؤٹ کر کے دیا اور آپ نے اس کو چینج کر دیا. تو آئی تھنک اگین آئی وڈ سے ناٹ یوٹیلائزنگ the talent around him as a captain. I think سلمان آگا ایز اے کیپٹن, اور جو تھنک ٹینک باہر بیٹھا ہوا ہے, یہ سارا ٹیکٹیکل ایرر ہے. ادروائز 164 انڈر دا کنڈیشن جو ہمیں مل گئی تھی, وہاں پہ جس طرح کی انگلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا, وی نیڈ اونلی 1 wicket, and that time when عثمان طارق can come and attack and get 1 more wicket, you change him. تو مجھے لگتا ہے دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پہ پاکستان میچ ہارا. سکلین ہے پاکستان اسپن ہیوی کھیلا ہے, سوائے عثمان کے پاکستان اسپن میں اسٹرگل کرتا نظر آیا ہے. آپ کیسا نٹ شیل میں ڈالتے ہیں ہیری بروکس کی اننگ چھوڑ کے پاکستان کی آج کی پرفارمنس آؤٹ دیر ود دا بال؟ دیکھیں, اکثر سنا ہم نے کہ جب بیٹسمین کا دن ہوتا ہے نا, تو دنیا کا جتنا مرضی بڑا بالر ہو وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے اگر اس کا دن ہے. اور جس طریقے سے اس نے آج بیٹنگ کی ہے, اس نے آپ آرٹسٹکلی ناک کو جو کیا ہے اس نے, آج کلاسیکل بھی تھا, ماڈرن ڈے بھی تھا, انٹیلیجنٹ ناک بھی تھا, منوورنگ کیا خوبصورت اس نے کی ہے. تو اس نے آپ کی اسپن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے منوور کیا اور بڑے اچھے طریقے سے نلیفائی کر دیا اس نے. عثمان طارق کا یہ جو حفیظ کہہ رہے ہیں, اگر میں ہیڈ کوچ ہوتا ہے, کیپٹن ہوتا ہے, میں بھی اس کو لے کے آ جاتا وہیں پہ. بٹ جس انداز سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, جتنی سینسیبل کرکٹ کھیل رہا ہے, اس نے اس کا تیسرا اور چوتھا اوور کتنے مزے سے اس نے باؤنڈری بھی فائنڈ آؤٹ کی ہیں. میرا خیال ہے آج ہیری بروک کا دن تھا, آپ کچھ بھی کر لیتے, اس نے لے جانا تھا آج کا میچ. نہیں, لیکن پاکستان نے بھی تو غلطیاں کی ہیں. یو گوٹ ٹو لک ایٹ دیٹ ایز ویل. آف کورس ایک ٹیم نے کہ پلیئر بہت اچھا کھیلا ہے. 4 آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ عثمان طارق سے ہی 2 آؤٹ کروانے چاہیے؟ میں نے وہی کہا نا کہ اس کا 1 اوور اور بنتا تھا. 1 آؤٹ کیا اس نے, وہاں بھی اس کا 1 اور اوور بنتا تھا. شاداب کے 2 اوور اچھے تھے, مگر جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بیٹسمین بڑا اچھا کھیل رہا ہے, 2 اوور پہ وہ مزے سے جا رہا ہے, میرا خیال ہے 2 اوور میں اس نے 11-12 رن دیے, اس کو تیسرا اوور بھی کروا دیا گیا. وہاں پہ T20 میں تو آپ بیٹسمین کو سیٹل ہونے نہیں دیتے ہیں, 2 اوور بہت زیادہ ہیں. ہاں, عثمان طارق کا بنتا تھا کیونکہ وہ وکٹ ٹیکنگ بالر ہے, آپ اس کو 2 اوور اکٹھے کروا سکتے تھے. وہاں پہ اس کا دوسرا اوور آنا چاہیے تھا. ادھر اس کا دوسرے اوور کے بعد تیسرا اوور نہیں آنا چاہیے تھا. اس کو نواز کو لے آتے یا کسی اور کو لے کے آتے, تاکہ بیٹسمین جو ہے وہ 2 اوور جب کھیل لیتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں ٹیکٹیکل ایررز جو ہے نا وہ یہاں پہ نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے ایک چیز میں صرف پیچھے جاؤں گی. ابھی تو مڈل اوورز کی بات کریں, ایک اور غلطی پاور پلے میں بہت بڑی ہوئی جہاں سے پورا مومنٹم شفٹ ہوا, وہ چھٹا اوور تھا. جو حفیظ بھائی اکثر بات کرتے ہیں کہ چھٹا اوور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے چھٹا اوور ان کو کرایا, محمد نواز کو, جن کو پچھلے 10 میچوں میں شاید آپ نے نیا بال نہیں دیا. یا آپ ابرار سے کراتے رہے, یا آپ سائم سے کراتے رہے, یا آپ فاسٹ بولر سے کراتے رہے. تو سلمان کے ایک اوور میں 11 آئے, یا تو آپ ان کو کراتے یا سائم ایوب سے کراتے. کیا ہو گیا اگر رائٹ ہینڈ بیٹرز ہیں اور اسپنرز ہم 3 بیٹھے, ہم رائٹ ہینڈرز کو آؤٹ نہیں کرتے نئے بال سے. سو وہ سب سے بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں 35 for 3 لگا تھا 5 اوور میں. آپ نے 17 رن کا 1 اوور کرا کے پورا مومنٹم انگلینڈ کو. وہاں پہ چھٹا اوور عثمان طارق کا بنتا تھا جو نہیں کروایا گیا. 3 آپشن بنتے تھے نا, یا تو عثمان طارق آ جاتا ہے, یا سلمان مرزا آ جاتا ہے, یا سائم ایوب آ جاتا ہے. دیکھیں 3 آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے چوتھا آؤٹ کرنے کے لیے کس کو لانا تھا؟ سب سے امپیکٹفل بالر کو, وہ آپ کو عثمان طارق تھا, تو دیتے اس کو یار. وہ کی مومنٹس ہوتے ہیں شعیب, دیز آر کی مومنٹس. جس ٹائم پہ آپ نے مطلب کہ 3 وکٹیں لے لی ہیں, آپ کی 3 وکٹس انیشلی آپ کو مل گئی ہیں, اور آپ مطلب ایک پوزیشن میں آ گئے ہو کہ آپ میچ اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہو. وہاں پہ دیز بولنگ چینجز دیٹ ایوری ون از ڈسکسنگ, ہاؤ امپورٹنٹ آر دے اینڈ ہاؤ ڈو یو سم اپ ٹوڈیز پرفارمنس اوور آل؟ بس کہہ دیا جو کہنا تھا انہوں نے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آپ اپنی بھی تو رائے دے سکتے ہیں. نہیں دیتا آج کل, نہیں دینی. یار ہیری بروک کی بات کرتے ہیں. ایک کمپٹنٹ کیپٹن ہے, ایک کمپٹنٹ اور میرٹ پہ سلیکٹ ہوا کیپٹن ہے. پروموٹ کیا آج اس نے اپنے آپ کو. اس نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو دائرے میں لانا ہے. کوچ نے کہا اس کو
کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ کوچ کو دے رہا ہے کہ کوچ نے کہا تھا یار تجھے آج اوپر جانا چاہیے, میرے خیال میں دائرے میں تجھے آج مارنا چاہیے, کہتا ہے یہی کر لیتا ہوں آج. یہ ہے کمپٹنسی, یہ ہے میرٹ, یہ ہے تھنکنگ پروسیس. ہمارا کیا ہے, 3 آؤٹ کیے, چوتھا ہم 8ویں اوور میں کر لیں. ہم نے عثمان طارق سے نہیں کرانی بال, سمپل. ہم نے آؤٹ کرنے کے لیے نہیں جانا, سمپل. وہی ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کو پہلے 10 اوور کے بعد بالنگ کرائی, آج 8ویں اوور میں کرائی. اور اسی طرح ہی پاکستان, وہ تو لکیلی شاہین کے لیے اچھا تھا کہ وہ چلو باہر بیٹھا, اس کو احساس ہوا اور اسے 4 آؤٹ کیا. آج کے سم ٹائم اٹس نیسسری فار اے فاسٹ بالر اور somebody like him کو اس کو کہا جائے یار کہ you're not good enough anymore, پھر وہ غصے سے یار بالنگ کرے اور 4 آؤٹ کر جائے. سکی واز رائٹ کہ اس کو کھلانا چاہیے. بٹ اگین اتنی میجر مسٹیکس on that scale, that goes to show that you don't have the self-awareness and the game awareness. It's very simple as that. اور چھوٹی جو گیم ہوتی نا, سوری چھوٹے ورژن میں, چھوٹی گیم میں چھوٹی غلطی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. ٹیکٹیکل پورے ٹورنامنٹ میں if you look at Pakistan's tournament, tactical errors have been glaring. They've been glaring. They've been you can't really ignore them. Very good. دیکھیں ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, میچ اپ کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہماری ٹیم نے جو پری میچ شو ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے اسٹیٹس نکالے انگلینڈ کے بیٹرز کی اگینسٹ لیگ اسپنر, آف اسپنر اینڈ لیفٹ آرم, کہ ان کے اسٹرائک ریٹ کیا ہے, اکانومی ریٹ کیا ہے. اور ہم نے کیا کیا, ہیری بروکس کے اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں نا تو وہ اگینسٹ آف اسپنر, لیگ اسپنر اس کا اسٹرائک ریٹ ہے تقریباً 40 ہے, جو کہ لیفٹ آرم اسپنر کے اگینسٹ وہ آ جاتے ہیں 20s مڈ 20s میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے وہ ٹیکٹیکلی ہم نے وہ پلاننگ جو ہم کر رہے تھے, جو وہاں پہ ان کے ساتھ جو NLS بیٹھا ہوا ہے وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے نہیں پتا, ہم یہاں پہ ہم نکال لے, ہمارے پتہ ہی نہیں ہونا گلی ان کو. میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تو ہیری بروک کو ہم نے یہاں سے یہ کرنا ہے. شاداب نے 2 اچھے اوور کیے, تیسرا اوور اس کو پتا تھا کہ میں نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور اس کا اسٹرائک ریٹ پہ اگینسٹ لیگ اسپنر بہت اچھا ہے. تو ہماری وہ گیم پلاننگ کہاں پہ, وہ جو NLS بیٹھا ہے اس کو وہ اسٹیٹ آپ کو نہیں دیتا. سیکنڈلی میں نے اب نکالے لاسٹ 5 ایئرس کے ہمارے بیٹرز کی اسٹرائک ریٹ اگینسٹ لیفٹ آرم اور لیگ اسپنر کی. لیفٹ آرم کے اگینسٹ ہے ان کا 6.0 ان کی اکانومی ہے اور 7.5 اسٹرائک ریٹ. اٹ مینس کہ انگلینڈ نے اسٹیٹس دیکھے, میچ اپ کیے, آج پاور پلے میں انہوں نے لیام ڈاسن سے بال کرا دی, اس نے 3 آؤٹ کیے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی گیم اویئرنیس, آپ کی پلاننگ اور آپ کے جو اسٹیٹ ہے سم ٹائم یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اگر کوئی یہ نئی فرینچائزیز دیکھ رہا ہے پروگرام, پلیز رابطہ کیا جائے گلی سے. آپ کے یار یہ بہت سی بات کی میں نے ابھی نکالے لاسٹ 5 ایئرس کے. ایگزیکٹ میرے کاغذ نہ لے کے جائے گا. میچ اپس تو ہم کہتے ہیں میچ اپس, بٹ دس از دا ریئل میچ. اور جو ماسٹر اسٹروک ہیری بروک کو جو شعیب بھائی نے بات کی کہ برینڈن میکلم نے کہا کہ تم جاؤ پاور پلے میں 1 ڈاؤن, کیونکہ تمہارا ریکارڈ پاکستان ٹیم کے اگینسٹ بھی بہت اچھا ہے. تو وہ بھی انہوں نے اسٹیٹس اور ساری ہسٹری کو, ایسے نہیں کہ 3 میچ آپ نے گدافی کی پچ پہ کھیل لیے تو اب آپ 1 ڈاؤن پہ جانا شروع ہو جائیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے ادھر جو پیس آپ نے کھیلنی ہے وہ نہیں ہے جو آپ ایک بیٹنگ وکٹ کے اوپر کھیلیں گے. سو ہماری انفارچونیٹلی جب ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ہماری سیمپل سائز بڑا کم ہوتا ہے. یہ بات میں نے ٹورنامنٹ کے شروع میں کی تھی کہ ابھی سلمان علی آغا نے یہ پروو نہیں کیا کہ وہ ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ پراپر 1 ڈاؤن ہے, اور وہ آج نظر آیا کہ نہیں, وہ آرچر کی وہ ایک ضد بن چکی ہے نا. جیسے شعیب بھائی کہتے ہیں کہ آل راؤنڈرز کو کھلانا مائک ہیسن کی ضد بن چکی ہے. اسی طرح سلمان آغا کا 3 پہ کھیلنا اور بابر کو جو بیسٹ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ایز اے نمبر 3 بیٹسمین, اگر وہ کھیل رہا ہے تو ہم نے وہ نہیں دینا. یہ ضد بن چکی ہے. تو وہ ضدیں ہمیں جو ہیں اب تک یہاں پہ لے آئی ہے. اگر ہیری بروک کو اوپر لانا تھا نا آج تو بات کر لی. آج وکٹ میں پیس اینڈ باؤنس تھا. آج بابر کو دے دو نا چانس اوپر, آج کو دے دو, اس کو پیس پسند ہے. آ کے اپنا ٹیپ کرتا اپنے ٹائم کر کے چوکے وہ آرام سے اپنا تمہیں 25 میں 50 کر کے دیتا ہے, جہاں پہ اس نے 24 میں 25 کیا. ویری سمپل. اب یہ تھاٹ پروسیس کون لائے گا؟ وہی بات جو ہے نا تمہاری کہ سیم ریزلٹ ڈفرنٹ ایئرس.
जो कल रात तुम कह रही थी। शेख भाई हमारे पास एक बैटर था जो टेक्निकली थोड़ा सॉलिड था और काफी अरसे के बाद बाबर आजम की अगर आज आपने बैटिंग देखी हो ना इवन फास्ट बॉलर पे तो वो हफीज सही बता सकते हैं आपको वो कितना स्क्वायर राउंड खेल रहा था। आपने उसको खराब कर दिया स्ट्राइक रेट के चक्कर में और बैटिंग पोजीशन उसका नीचे लेकर उसको कंफ्यूज कर दिया आपने। आप उसको जबरदस्ती पावर हिटर बना रहे हो तो वो बिल्कुल स्क्वायर राउंड हो रहा था। फास्ट बॉलर पे भी वो जो बोल्ड भी हुआ है नॉर्मली वो सीधा खेल रहा है वो क्रॉस खेल रहा है। ठीक पॉज ले लो पॉज हमारी टीम का उस्मान मैं तारिक। सिर्फ एक चीज बोला कि आपने आ बोला गया। कि एक बैटर को कंफ्यूज कर दिया है। 350 इंटरनेशनल मैच जिसके हो वो कंफ्यूज कैसे हो सकता है, उसकी अपनी भी एक अंदाज दो। इंडिविजुअल देखिए एक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेख भाई ने परसों मेरे ख्याल से परसों एक बात की थी कि अगर उसके जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे कर रहा है और उससे रन्स नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि वो खुद डिसाइड करे कि T20 वो उसने खेलना है कि नहीं। जस्ट फोकस ऑन वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। वैसे बात तो सिंपल सही की 350 मैचेस हैं Confuse कैसे हो? देखिए फिर ऑनर्स आप पे आ जाती है कि इफ यू फील दैट यू एंड डोंट बिलोंग एट 4 तो आप खुद मना कर देते हाँ चलिए हैरी ब्रुक की बात करते हैं। हैरी ब्रुक का हमने मैच से पहले एक बात की थी कि हैरी ब्रुक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा, और अभी माइकल आर्थरटन भी जब उनसे बात कर रहे थे तो यही था। ये मैच से पहले था 276